अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो आज मैं आप लोगों को जंग खंदक के बारे में बताऊंगा और इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन और नॉलेज बताऊंगा कि जंग खंदक कब हुई और जंग खंदक कैसे हुई, सारी चीज़ें। और जंग खंदक क्यों, किस रीज़न से हो गई, क्योंकि जंगे ओहद और जंगे बदर के बाद ही जंगे खंदक हुई थी और हर बैटल का एक ना एक रीज़न होता है। तो आज मैं आप लोगों की सारी कन्फ्यूजन जंगे खंदक से मुतालिक दूर कर दूंगा और इससे मुतालिक हम लोग बाज़गा आंटी से भी डिस्कशन करेंगे और उनसे जो चीज़ें हमारी क्लियर नहीं हैं उनसे सवाल करेंगे उसके बारे में और देखेंगे कि वो क्या बताती हैं हमें। तो हम लोग सलाम कहते हैं बाज़गा आंटी को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बाज़गा आंटी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलार, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बाज़गा आंटी, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो बाज़गा आंटी, पहले मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाता हूँ जंग खंदक के बारे में और डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को भी बताता हूँ जंग खंदक के बारे में, जितने मेरे पास इंफॉर्मेशन है फिर उससे मुतालिक हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। जी ठीक है। जंग खंदक में कुफार की बहुत बड़ी तादाद थी, जबकि उतनी तादाद उस वक्त मदीना के लोगों की भी नहीं थी। और ये बात हमेशा हमें याद रखनी चाहिए डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कि जंग बदर के बाद जंग ओहद हुई, फिर छोटी मोटी गज़वात हुई और फिर उसके बाद जंग खंदक हुई। इसका दूसरा नाम जंग अहज़ाब भी है और इसके अंदर इसका नाम ट्रेंच वॉरफेयर मैं कहता हूँ उसको ट्रेंच वॉरफेयर, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने खंदकें खोदी हुई थी। अब ये कुछ ज्यादा खंदकें नहीं थी, ये सिर्फ एक ही खंदक थी, 6 किलोमीटर तक जाने वाली खंदक जो बहुत डीप थी। तो ये ट्रेंच वॉरफेयर था और ट्रेंच वॉरफेयर मैं आप लोगों को बताता हूँ उसके बारे में भी। ट्रेंच वॉरफेयर होता क्या है? ट्रेंच वॉरफेयर होता है कि हम लोग खंदक के अंदर छुप जाएं या फिर असल में पुराने जमाने में तो ऐसा नहीं था, लेकिन इस जमाने में जब वर्ल्ड वॉर 1 और 2 हुई थी तो इसमें भी ट्रेंच वॉरफेयर होते थे कि बहुत डीप ट्रेंचेस बनाते थे जिनके अंदर सारे बॉक्सेस होते थे, वहां पे वो लोग रहा करते थे, वहां पे वो फाइट किया करते थे, सारी चीजें। लेकिन जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उन्होंने ट्रेंच के अंदर नहीं थे, वो उन्होंने ट्रेंच एक खोदा हुआ था गड्ढा जिसके अंदर शार्प स्पाइक्स थी और वो जहां पर थे वहां पे एक मिट्टी की हिल बना दी थी ताकि अगर वो लोग तीर फेंकना चाहें एनिमी और नेज़े वगैरह तो वो ना फेंक सकें, और अगर वो चढ़ना चाहें तो वो ना चढ़ सकें, क्योंकि वो जो हिल थी वो इस तरह से जा रही थी ऊपर की तरफ, इसीलिए। तो ट्रेंच वॉरफेयर उन्होंने बनाया था। अच्छा, ये ख्याल किसका था? ये ख्याल था हजरत सुलेमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का। तो वो जो है ना वहाँ पर्शिया के थे, पर्शियन प्रीस्ट ने उनको भेजा था किसी काम से। तो उन्होंने बताया था कि जब भी कभी पर्शिया में बहुत बड़ी कभी कोई लड़ने आता था, बैटल होती थी कभी कोई, तो पर्शियंस जो थे ना वो करते ये थे कि अपनी खंदकें खोद देते थे जिसकी वजह से बहुत मसला होता था एनिमी को आने में, ये सारी चीजें होती थी। तो उन्होंने भी खंदकें खोद ली, लेकिन उनकी हालत ये होती थी कि वो भूख के मारे पेट के अंदर पत्थर रखते, पेट के बाहर पत्थर रखते थे, ये सारी चीजें। तो इन्हीं दौरान और भी बहुत सारी चीजें हुई अलग अलग। लेकिन जब अबू सुफियान और उसकी फौज आई पूरी फुल फ्लैज हमला करने के लिए, तो वो तो ये देखकर हैरान ही रह गए कि ये क्या हुआ, ये तो इन्होंने तो पता नहीं क्या खोदा हुआ है। अब फिर उन्होंने फुल कोशिश की आने की, लेकिन जब भी वो करीब आते या फिर बहुत ही करीब आ जाते तो उन पर नेजा फेंका जाता और तीर फेंके जाते। इसी वजह से वो फिर पीछे उनको हटना पड़ता और रिट्रीट करनी पड़ती। लेकिन उन्होंने अपनी जान मतलब उन्होंने उस जमीन को नहीं छोड़ा, वो वहीं उन्होंने कैंप लगा लिया कि किसी न किसी तरीके से मुसलमानों को खत्म करके जाएं, क्योंकि वो तो 10,000 थे और 10,000 तो अगर औरतों को भी मिला लिया जाए और बच्चों को भी मुसलमानों के, तब भी वो 10,000 नहीं थे। तो बाज़गा आंटी, आपका क्या ख्याल है? आप क्या मुझे बता सकती हैं जंग खंदक से थोड़ा सा मुतालिक कि वो कब हुई और उसमें कितनी तादाद थी काफिरों की और ये इसका रीजन क्या था?
جی سالار، آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا ایکسپلین کیا. تو اس کو ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ غزوہ احزاب اور غزوہ خندق اس کے دو نام ہیں، تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا مطلب ہے دونوں کا. غزوہ احزاب اس لیے اس کو کہتے ہیں، حزب جو ہے مطلب ہوتا ہے گروہ، ٹھیک ہے، گروپ. کیونکہ اس لڑائی میں بہت سارے عرب کے قبائل اور جو یہودی قبائل تھے انہوں نے مل کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اسی لیے اس کو، یہ وہ پورے گروپ کی لڑائی تھی تو اسی لیے اس کو غزوہ احزاب کہتے ہیں. اور غزوہ خندق کس لیے کہتے ہیں وہ تو آپ نے ابھی بتا دی، کیونکہ اس میں خندق کھودی گئی تھی اس وجہ سے. اور مسلمانوں نے ملک عرب کی یعنی کہ تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہوا تھا کہ مدینے کی حفاظت کے لیے وہ کھولا گیا، خندق کھودی گئی. ٹھیک ہے سلار. جی بازگا آنٹی، وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو یہودی تھے انہوں نے سب سے پہلے پلان بنایا تھا ابو سفیان کے ساتھ پاس جا کے. وہی جو نہیں کون سی جگہ تھی، یہ لوگ بیٹھتے تھے مکہ میں کسی جگہ میں، پوری مجلس ہوتی تھی ان کی وہاں پہ. پتہ نہیں کوئی بڑا سردار آیا یہودیوں کا جس نے بولا کہ ہمارے بہت سارے منافقین والے گروہ یہودی کے ہمارے ساتھ ہیں، وہ محمد کے ساتھ نہیں لیکن وہ دکھاوا ایسے کرتے ہیں بس. سو آپ یہاں سے اٹیک کریں اور باقی مجھ پر چھوڑ دیں اور میں ان کو سنبھال لوں گا. وہ وہاں سے اٹیک کر دیں گے. مجھے لگتا ہے اس کا نام کعب بن اشرف تھا. جی جی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ غزوہ احد میں انہوں نے، یہودیوں نے مسلمانوں سے دھوکہ کیا تھا، تو اسی لیے اور مسلسل یہ مسلمانوں کے ساتھ بدعیدیاں کرتے تھے، اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے سے نکال دیا تھا. تو یہ والا بھی یہ بدلہ لینا چاہتے تھے، اس لیے یہ قریش مکہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے یہ تیار ہوئے. تو یہ وجہ بھی بنی تھی غزوہ احزاب کی. پھر 4 ہجری میں غزوہ احزاب 5 ہجری میں ہوا ہے. 4 ہجری میں چھوٹے موٹے غزوات اور لڑائیاں ہوتی رہی ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی تھی، فتح دی تھی الحمدللہ. تو لیکن 5 ہجری میں پھر غزوہ احزاب ہوا، جو کہ انہوں نے سب نے مل کر کوشش کی ایک گروپ کی صورت میں. اور یہ 10,000 کا لشکر تھا جو ابو سفیان کی قیادت میں، یہ سپہ سالار ان کا جو تھا وہ ابو سفیان تھا، اور 10,000 کا لشکر یہ لے کر آئے تھے مدینہ کی طرف. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا، ان سے مشورہ کیا. تو مسلمان جو ہیں وہ 3,000 کی تعداد میں تھے. تو اور یہ پھر فیصلہ کیا گیا کہ کس طرح اس دفعہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم شہر میں ہی، اپنے شہر میں ہی رہ کے لڑائی کریں گے. اور ایک ہی راستہ تھا جو کھلا ہوا تھا، ادھر پھر خندق کھودنے کا فیصلہ کیا گیا. اور یہ مشورہ دیا تھا حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہ خندق کھودی جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ان کا مشورہ بہت پسند آیا، تو تمام مسلمانوں نے مل کے پھر خندق کھودی. 3 ہفتے لگے تھے، یعنی 3 ویک میں یہ خندق تیار ہوئی تھی. اور ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کو دکھایا کہ میں نے پتھر باندھا ہوا ہے پیٹ پہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دکھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے اپنے پیٹ پہ. تو مطلب اس طرح دن رات مسلسل محنت کے بعد جو ہے وہ خندق تیار ہوئی تھی. جی، اور میرے پاس کچھ اور معلومات بھی ہیں کہ وہ جو دو پہاڑیاں تھیں ان کے نام تو مجھے یاد نہیں ہے، جو ایک ادھر تھی اور ایک ادھر تھی. پھر اس کے بیچ میں جو نارتھ سائڈ تھی وہاں پہ انہوں نے خندق کھودی تھی. 6 کلومیٹر تک کی یہ خندق تھی اور بہت گہری خندق تھی، جس کے اندر نہ تو کوئی گھوڑا جا سکتا تھا اور نہ کوئی بندہ جا سکتا تھا صحیح سے. اور میرے پاس 2 3 اور معلومات بھی ہیں بنو قریظہ سے متعلق. بنو قریظہ جو تھا اس کے اندر اس کا بھی بہت بڑا کردار تھا، کیونکہ ان لوگوں نے بھی ٹریٹی ختم کر دی تھی اس طرح سے. کیونکہ آئی تھنک کعب بن اشرف ہی آیا تھا ان کے پاس ان کو بہکانے کے لیے، اور ان کو کہا کہ 10,000 کی فوج ہے، سوچو کہ اگر محمد ختم ہو جائے تو کیا ہوگا، ہم لوگ تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے، تم ہمارے ساتھ مل جاؤ بلکہ اور ہماری مدد کرو، تو ہم لوگ ان کو ختم کر دیں گے تو بس سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو پھر انہوں نے بھی ٹریٹی توڑ دی تھی. لیکن پھر جب غزوہ خندق یا پھر غزوہ احزاب ہو گئی تھی، پھر اس کے بعد ہمارے پر نبی نے ان لوگوں کو سے بدلہ لیا تھا. اور آئی تھنک انہوں نے غطفان سے وہ بھی معاہدہ بھی کیا تھا ہمارے پر نبی نے، کیونکہ یہودی آ کے ان کے نا بچوں اور ساری چیزیں لوٹ رہے تھے، لے کر جا رہے تھے اور عجیب عجیب چیزیں کر رہے تھے مدینہ میں جب یہ خندق لڑ رہے تھے.
جی بیٹا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا تمام عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو نا ایک قلعے میں بند کر دیا تھا. تو وہ ایک جو قبیلہ تھا یہودیوں کا، وہ بنو قریظہ، وہ مدینہ میں ہی رہتا تھا. تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ اس قلعے پہ حملہ کر دیا. تو ایک ان کا کافروں کا ایک بندہ آیا، اس نے کیا کیا کہ وہ قلعے کے دروازے تک پہنچا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے اوپر سے پتھر مار کے اس کو وہیں ہلاک کر دیا، اور اس کا سر جو ہے وہ کاٹ کر یہودیوں کی طرف پھینک دیا. تو اس وجہ سے بھی وہ خوف زدہ ہوئے، اور پھر دوبارہ انہوں نے ہمت نہیں کی اس طرح کرنے کی. اور خندق جب یہ لڑائی ہو رہی تھی تو اس دوران بھی جو ہے وہ ایک جو خندق کھودی ہوئی تھی، تو ایک کافر اس کو عبور کرنے کی کوشش کر رہا تھا، عمر بن عبدود. تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کا بھی سر قلم کر دیا. اور اس طرح مطلب جو بھی خندق پار کرنے کی کوشش کرتا تھا تو وہ جو ہے ہمارے صحابہ جو ہیں وہ ان کو پھر وہیں پہ مار دیتے تھے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بھی مدد آئی مسلمانوں کو طوفان اور آندھی کے ذریعے سے، کہ ان کے وہ پھر خیمے بھی اکھڑ گئے، اور وہ اس وجہ سے ان کا جو ہے مورال بھی جو ہے وہ ڈاؤن ہوا، اور وہ پھر آگے نہیں بڑھ سکے. جی اور وہ ابھی انہوں نے جی وہ پھر واپس چلے گئے تھے کفار. اچھا جی، ابھی آپ نے بتایا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو مار دیا تھا، کن کو مارا تھا؟ انہوں نے عمر بن عبدود. تو کیا ان کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی تعلق تھا؟ مجھے لگتا ہے وہ ان کے چچا تھے. اوکے، پتہ نہیں بیٹا، یہ مجھے نہیں کنفرم نہیں ہے، بس یہ یہاں ان کا یہ نام لکھا ہوا ہے، عمر بن عبدود. چلے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اور باقی یہی ساری چیزیں تھیں جنگ خندق کی. اور ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، آپ لوگوں کو بہت ساری چیزیں سمجھ آئی گئی ہوں گی، کیونکہ ہم نے بار بار ریپیٹ بھی کیا ان چیزوں کو، اور ساری چیزیں ہم نے ریوائز بھی کی غزوہ خندق سے متعلق. تو آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو سب کچھ سمجھ آ گئے ہو. جو بھی میری کنفیوژنس تھی وہ میں نے پوچھ لی بازگا آنٹی سے، تو اس کا شکر گزار ہوں. بازگا آنٹی، تھینک یو ویری مچ. جی بیٹا، جزاک اللہ خیر. تو ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، تو ہم اب ریپ کرتے ہیں اپنا سیشن، اور اب ہم اپنے نیکسٹ سیشن میں آپ سے ملیں گے. تو تھینک یو ویری مچ بازگا آنٹی اینڈ ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز. اب میں چلتا ہوں، جزاک اللہ خیر. جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی سالار ہو گیا. کیا ہو گیا؟ پتہ نہیں، بند نہیں ہو رہا کیا؟ 2 منٹ ہونے کا. کیا ہو گیا؟ پتہ نہیں، ریکارڈنگ کو کچھ ہو گیا ہے. ایک سیکنڈ. کیا مطلب ریکارڈنگ نہیں ہو رہی؟ نہیں، نہیں ریکارڈنگ ریکارڈنگ. ہوئی ہے لیکن یہ بند، وہ اسٹاپ ہوتا ہے نا، وہ نہیں ہو رہا. اوکے، اچھا، دیکھ لیں آپ، دیکھ لیں میں ویٹ. کیا ہو گیا اس میں؟